مجوسی سامنے آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا ہم اسلام قبول نہیں کرتے، ہم آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا آگ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اسلام کو قبول کرو، اسلام تمہیں فائدہ دے گا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ آگ ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمیں جہنم سے بچائے گی، یہ آگ ہمیں جلنے نہیں دے گی۔ آپ نے کہا جہنم کی آگ سے یہ آگ نہیں تمہیں بچائے گی، اگر جہنم کی آگ سے تمہیں بچایا تو کائنات کا رب تمہیں بچا لے گا۔ مجوسی تھے، کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے۔ آپ نے کہا اگر تم نہیں مانتے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم ہماری طرف آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیں۔ آپ نے کہا میں تو تمہاری طرف نہیں آؤں گا۔ بالآخر وہ مجوسیوں نے کہا، انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آپ آگ میں چلے جاؤ، اگر آگ نے آپ کو جلا دیا تو آپ ہماری طرف آ جانا، اگر آگ نے آپ کو بچا لیا تو ہم آپ کی طرف آ جائیں گے۔ آپ نے کہا بھائیو تم ہو مجوسی اور میں ہوں رسول اللہ کا غلام، کہا تم بات کرتے ہو کہ آگ مجھے جلائے، مجھے آگ نہیں جلائے گی، اس لیے میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بالآخر انہوں نے کہا پھر آؤ میدان میں۔ آپ نے کہا تم میدان کی بات کرتے ہو کہ میں آگ میں جاؤں، ایسا کر لیتے ہیں، یہ میرا جوتا ہے، میں اس کو آگ میں گراتا ہوں۔ آپ نے اپنا جوتا اٹھایا، آگ میں گرا دیا، آگ جل رہی تھی، جلتی آگ بجھ گئی۔ وہ کافر تھے، بڑے حیران و پریشان ہوئے، کہنے لگے آپ نبی نہیں ہو، نبی کے امتی ہو، اگر نبی کے امتی کو رب نے یہ شان دی ہے تو رب نے تمہارے نبی کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ وہ کافر کہنے لگے آپ رب بھی نہیں، رب کے نبی بھی نہیں، آپ نبی علیہ السلام کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اگر رب نے اپنے بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو کائنات کا رب خود کتنی طاقتوں کا مالک ہوگا۔ یہ بات دیکھ کر حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے، کہنے لگے خواجہ جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو۔ پھر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا اور یہ نیت لے کر آیا کہ میں ان کو قتل کر دوں، کیونکہ جب بھی دین کی بات ہوئی، دین کا پیغام عام ہوا، اول دن سے لے کر آج دن تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انبیاء کی مخالفت ہوئی، اولیاء نے دین کی دعوت دی، کسی بھی ولی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لو، بابا فرید الدین گنج شکر کو پڑھو تو یہی حالت ہے، حضرت غوث اعظم کو پڑھو تو یہی حالت ہے، حضرت داتا کا بشر رحمت اللہ علیہ کو پڑھو تو یہی حالت ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو پڑھو تو یہی حالت ہے۔ یعنی جس بھی اللہ کے ولی نے لوگوں کو دین کی دعوت دی پہلے اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر کائنات کے رب نے اس کے نام اور کام کو روشن فرما دیا۔ اب وہ آیا کہنے لگا میں جا کر ان کو قتل کر دوں گا۔ حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا، جب آیا آ کر بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تم جس کام کے لیے آئے ہو پہلے اپنا کام کر لو۔ کہنے لگا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں تم کس نیت کے ساتھ آئے ہو؟ کہنے لگا آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، پہلے تم اپنا ارادہ مکمل کر لو۔ کہنے لگا حضرت میں نے کسی کو نہیں بتایا، کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا کہ یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا تمہارا تعلق صرف لوگوں کے ساتھ ہے، میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ فرمایا تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، میرے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس کفر ہے، یہ جو میرے پاس ایمان کی قوت ہے اس قوت نے مجھے بتا دیا تم کس ارادے کے ساتھ آئے ہو۔ وہ کافر بھی حضرت خواجہ کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا خواجہ مجھے بھی وہی کلمہ پڑھاؤ جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہو۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، یہ اولیاء کرام ان کو رب نے یہ شان عطا فرمائی۔ اگر آج ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر غور کریں تو آپ کی سیرت کو جب میں نے پڑھا
تو یہ کتابوں میں آتا ہے آپ ہر روز 2 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنے قرآن کریم؟ 2 قرآن کریم۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا کہ اکثر آپ ایک دن کو اور ایک رات کو، اور رات کو آپ سوتے تب تھے جب دوسرا قرآن کریم مکمل تلاوت فرما لیتے تھے۔ ان کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آج ہم بھی اپنی توجہ قرآن کریم کی طرف کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم پڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، قرآن کریم سے پیار کریں۔ رب ذوالجلال ہمیں اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔